قرآن کی آیت بالکل برحق ہے۔ میرا مولا فرماتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ ظالموں کے کام سے غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے۔ ہر ظالم اپنے انجام کو پہنچے گا ضرور۔ حالات کروٹ لیتے ہیں۔ یزید کا دور حکومت ختم ہو گیا، اس کے بعد یزید کا بیٹا معاویہ تخت نشین ہوا۔ 6 مہینے صرف خلافت چلی، اس کے بعد یہ خاندان کی وراثت ہی ختم ہو گئی۔ معاویہ کے بعد یعنی یزید کا بیٹا جو معاویہ تھا، اس کے بعد پھر اس خاندان میں خلافت ہی ختم ہو گئی۔ مروان کی حکومت چلی، مروان کے بیٹوں کی حکومت چلی، لیکن اس اثنا میں ایک شخص مختار ثقفی نام سے کوفہ کی سرزمین سے ابھرتا ہوا ایک نوجوان نکلا۔ وہ اہل بیت کا جانثار تھا، محب تھا، چاہنے والا تھا۔ وہ کوفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ تمام؟ خیر و عافیت سے ہوں۔ جائیے گا نہیں دوستو، پھر مفتی سلمان اظہری صاحب کا بیان آپ کی خدمت پر پیش کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سبھی کے حق میں دعا کرتے ہیں، اللہ پاک جہاں جہاں سے بھی ہمارے بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک ان کی جان کی، مال کی اور عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، ہر بلا سے، ہر آفت اور مصیبت سے محفوظ فرما۔ چلیے دیر نہ کرتے ہوئے ویڈیو مفتی سلمان اظہری صاحب کی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ساری طاقت و قوت کو اس نے جمع کر لیا اور اسی دن سے اس نے طے کیا کہ رسول اللہ کے خاندان کے ساتھ جو ہوا ہے میں اس کا بدلہ لے کر کے رہوں گا، میں کفارہ ادا کروں گا۔ تھا تو کوفہ کا رہنے والا، اور اس نے اپنی پوری مجتمع طاقت کو لے کر وہاں کی سارے لوگوں کو جمع کر لیا۔ اس کے بعد پھر ایک ایک بعد دیگرے لوگوں کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ اور جو تاریخ ہے میرے عزیزو، اس نے پیچھا کیا سب سے پہلے اس شمر کا جس نے غزوہ حسین کی گردن الگ کی تھی۔ اور ایک لمبا واقعہ ہے، میں مختصراً یہ بتاتا ہوں۔ وہ شمر چھپتا چھپاتا کوفہ چھوڑ دیا، جا کر کے کھیتی میں رہنے لگا، اور اس کے بعد پھر وہاں سے بھی چھپ کر کے کسی کسان کے ساتھ رہتا تھا۔ لیکن مختار ثقفی نے قسم کھا لی تھی کہ ہر اس شخص کو میں قتل کروں گا جو کوفہ سے نکل کر کربلا کے میدان میں امام حسین کے مقابل میں گیا تھا، اور جتنے گئے ہوئے تھے ان کو چن چن کر کے وہ قتل کرتا گیا، مارتا گیا۔ اور اس کے بعد پھر شمر مل گیا، اس کو اس نے اتنی بری طرح سے قتل کیا کہ اس کے ٹکڑے بھی کھیر تھے، اور اس کے بعد کتوں کے سامنے اس کے ٹکڑوں کو ڈال دیا جو امام حسین کا قاتل تھا۔ پھر خولی بن یزید تھا ایک شخص، اور ایک شخص تھا جو امام حسین کے جسم اقدس پر پیر رکھ کر کے ان کو گرایا تھا۔ کیا بات، وہ تو پہلے ہی مر گیا۔ تو مختار ثقفی نے کہا کسی بھی کوفی کو مرنے کا بھی حق نہیں ہے بغیر سزا لیے ہوئے۔ اس نے اس کی قبر کو دعا دی اور اس کے بعد اس کی لاش کو جلوا دیا، کہا یہ عبرت ہے لوگوں کے لیے۔ اور اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد جو گورنر تھا، اس کی جنگ ہو گئی ابراہیم ایک اور بصرہ کے گورنر کے ساتھ، اور وہ حاوی ہو گیا، عبید اللہ بن زیاد کی فوج ماری گئی۔ پھر عبید اللہ بن زیاد گرفتار ہو کر کے آیا تو مختار ثقفی گیا اور کہا کہ یہ شخص میرے حوالے کرو۔ یہی ہے پورے کربلا کی داستان کا اصل مجرم، کوفہ کا گورنر بن کر کے آیا، امام مسلم کو قتل کیا، حانی بن عروہ کو قتل کیا، اور اسی نے بھیجا تھا کربلا میں۔ پھر عبید اللہ بن زیاد کو اس نے گرفتار کر کے چوراہے پر کھڑا کیا، اور اس کے بعد اس کے ساتھ بھی وہی حشر ہوا میرے عزیزوں، جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، کہ وہ موت مانگتا تھا لیکن کوئی اس کو وہاں پر مکمل قتل کرنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اور مختار ثقفی اس کی انگلی کاٹتا اور اس کے بعد کہتا کہ درد کیسا لگتا ہے، کبھی اس کا کان کاٹتا اور کہتا درد کیسا لگتا ہے، تو نے رسول اللہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کیا، آج تیری انگلی کٹنے پر تو گوارا نہیں کر پاتا، برداشت نہیں کر پاتا۔ اس حسین